أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ 70,000 حَاجَةٍ وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق اکبر آپ کی اطاعت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی تلاوت کلام الہی، آپ کا افطار، آپ کا صیام، آپ کا قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ناظرین کے سامنے حاضر ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں کا دن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ماہ مبارک رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اور پہلے رحمت کے عشرے کا آخری دن 10ویں ماہ رمضان، اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن میں کیا چیز عطا کرتا ہے، کیا چیز عنایت کرتا ہے، کیا مقام اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہی حدیث کہ حضرت سعید ابن جبیر کے سامنے حضرت ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْعَاشِرِ۔ اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کو درک کرنے کی صورت میں، جو انسان ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کو پاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس خاص مہینے کی برکت سے، اللہ رب العزت اپنے شہر کی نسبت سے، چونکہ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، جو چیز اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں قضاء 70,000 حاجۃ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی 70,000 حاجتوں کو روا فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ دعاؤں کا ماہ ہے، تو اللہ کے حضور بیٹھ جائیے اور اپنے رب کے سامنے جو حاجات ہوں وہ پیش کیجیے۔ وہی ہے جو حاجات کو روا بھی کرتا ہے اور حاجات کو روا کرنے کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن میں جو چیز عطا کرتا ہے وہ یہ ہے: وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ۔ جو بھی شخص ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کو درک کرتا ہے، 10ویں دن کو پا لیتا ہے، 10ویں دن کو حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جو تحفہ عنایت کرتا ہے وہ یہ ہے: وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، الشمس والقمر والنجوم، یہ کھلتا ہوا سورج اللہ کے حضور آپ کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ چمکتا ہوا چاند اللہ کے حضور آپ کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ چلتے ہوئے نجوم اور ستارے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
فقط یہ نہیں، والدواب، یہ چوپائے جانور بھی آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، والطیر، اور یہ پرندے بھی آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، والسباع، اور یہ درندے، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ درندے حملہ آور ہوتے ہیں، چیر پھاڑ لیتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اس دن کے عوض میں وہ بھی آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ، اللہ کے حضور تمام پتھر آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، وَمَدَرٍ، اور اللہ کے حضور جو ریت ہے وہ بھی آپ کے لیے استغفار کرتی ہے، وَكُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور اللہ کے حضور چاہے کوئی خشک ہو تو وہ بھی استغفار کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز تر ہو تو وہ بھی آپ کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کو درک کر لیتا ہے تو اس کے لیے والحیتان فی البحار، مچھلیاں اور دیگر چیزیں جو اللہ کی مخلوق میں سے اس سمندروں میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، والاوراق علی الاشجار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور درختوں میں جو بھی پتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ اللہ رب العزت جو ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں کہ جس کو فقط ایک دن کے درک کرنے کی وجہ سے 70 حاجتیں بھی روا ہوں، جس کے لیے سورج بھی استغفار کرے، چاند بھی استغفار کرے، ستارے بھی استغفار کریں، پتھر بھی استغفار کریں، چوپائے جانور بھی استغفار کریں، پرندے بھی استغفار کریں، درندے بھی استغفار کریں، ریت بھی استغفار کرے، جس کے لیے سمندروں کی مخلوق بھی استغفار کرے، جس کے لیے درختوں کے پتے بھی استغفار کریں۔ یہ تو ایک دن کو درک کرنے کا عوض ہے، اگر کوئی خوش نصیب پورے ماہ مبارک رمضان کو درک کرے اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا شان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ سب کو ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے، مستفید ہونے اور ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔